بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ چیف منسٹر پنجاب پرویز الہی کے حلف اٹھا لینے کے بعد اب سینٹر کی حکومت جو ہے اس نے رد عمل دینا شروع کر دیا ہے۔ ان کا پہلا ہدف اس وقت جوڈیشری ہے۔ جوڈیشری کی پاورز کو کرٹیل کرنے کے بارے میں کام شروع ہو گیا ہے۔ پہلے ہدف کے طور پہ سو موٹو ایکشن کی جو پاور ہے سپریم کورٹ کی، جس کے تحت وہ مختلف ہونے والے حالات و واقعات کے اوپر از خود نوٹس لینے کا پاور رکھتی ہے اور اس پر کیس چلا سکتی ہے، اس کو محدود یا مشروط کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری پاور ہے جس کو ہدف بنایا گیا ہے وہ سپریم کورٹ کی بینچ تشکیل دینے کی پاور ہے، جس کے تحت وہ ایک سے زیادہ ججز کے اوپر بینچ تشکیل دے سکتی ہے جو کیسز سنتا ہے۔ اس بینچ بنانے کی پاور کو بھی اسی طرح سے محدود کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ یہ بیہیویئر پیٹرن بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح نیب کے سلسلے میں استعمال کیا گیا تھا اور نیب کے پر کاٹے گئے تھے۔ اس کو میں آپ کو ایکسپلین اس طرح سے کرنا چاہوں گی کہ نیب کے وہ تمام قوانین اور اقدامات یا پاورز جن کے تحت نیب سے نقصان حاصل ہو سکتا تھا پی ڈی ایم کو، پی ایم ایل این کو، یا ان کے آنے والے وقت میں یا گزرے ہوئے وقت کے بنائے گئے کیسز میں، تو ان کو انہوں نے اس طرح سے چن چن کر بدلا ہے اور ختم کر دیا ہے یا تبدیل کیا ہے اس طریقے سے کہ اس کے بینیفیشری صرف اور صرف پی ایم ایل این، پی ڈی ایم یا وہ تمام لوگ جن کے اوپر نیب کے انڈر کیسز چل رہے تھے اور وہ نتیجوں کے لیول کے اوپر پہنچ چکے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس طرح سے نیب کو بالکل ایک پاور لیس قسم کی باڈی بنا کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ جوڈیشری کے سلسلے میں بھی اسی طرح سے کام شروع ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ گزرے ہوئے حالات و واقعات میں سے دو انسیڈنسز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ ایک پارلیمنٹ کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر ہونے والے نو کانفیڈنس موشن جو پی ٹی آئی کے اگینسٹ شروع کیا گیا تھا سلسلہ، اس میں ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے ایک رولنگ دی تھی جس کے تحت انہوں نے اس نو کانفیڈنس موشن کی اپلیکیشن کو مسترد کر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ آئین کے برعکس ہے۔ تو سپریم کورٹ نے اس کو ریورس کر کے پی ایم ایل این کے فیور میں کر دیا۔ دوسرا انسیڈنس ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کی 10 ووٹس کو مسترد کرنے کا عمل تھا، جس کو سپریم کورٹ نے ریورس کیا تو وہ پی ٹی آئی کے فیور میں ہو گئی۔ پہلے والے واقعے کو چونکہ وہ پی ایم ایل این کے حق میں تھا تو اس وقت یہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کی قطعاً مداخلت نہیں تھی یا انٹرفیرنس نہیں تھی۔ دوسرے پنجاب اسمبلی کے انسیڈنٹس میں، چیف منسٹر کے الیکشن میں، جب سپریم کورٹ نے رولنگ کو ریورس کیا اور وہ پی ٹی آئی کے حق میں چلی گئی، تو اس وقت پی ایم ایل این کو یاد آیا کہ جوڈیشری تو پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے اندر خلل ڈال رہی ہے، تو لہٰذا انہوں نے یہ چیز سامنے رکھتے ہوئے جوڈیشری کے اوپر اس طرح سے اب ایک اٹیک کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم واقعہ جو پیش آیا ہے وہ آج پی ایم ایل کیو میں ان کی سینٹرل باڈی کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں یہ قرارداد پاس کی گئی کہ چودھری شجاعت حسین کو ایز پارٹی لیڈر اور طارق بشیر چیمہ صاحب کو ایز جنرل سیکرٹری پی ایم ایل کیو سے برطرف کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد اب پی ایم ایل کیو عملی طور پہ 2 حصوں میں بٹ گئی ہے، جس میں سے چودھری شجاعت صاحب والا حصہ جو ہے جس کو برطرف کیا گیا وہ سینٹر کے ساتھ ایک ایم این اے کی سیٹ کے ساتھ اس طرف ہے، اور پی ایم ایل کیو کا جو مین دھڑا رہ گیا ہے وہ چیف منسٹر پرویز الہی صاحب کی لیڈرشپ میں پی ٹی آئی کے ساتھ پنجاب کی حکومت کر رہا ہے۔ اس میں ایک ضروری چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے، کیا سیاسی رویے تبدیل ہو رہے ہیں؟ کیا پارٹیاں اب اپنے لیڈرشپ کو سوال کر سکیں گی؟ دیکھیں آنے والا وقت ہمارے سامنے اور مزید کیا حالات و واقعات اس حوالے سے لے کر آتا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم
چیز جو سامنے آئی ہے وہ سینٹر کی حکومت نے 11 MNAs کی ریزگنیشن ایکسیپٹ کر لی ہے. PTI کے 130 MNAs نے اسمبلی سے ریزائن کیا تھا، جس میں سے 11 کی ریزگنیشن ہے اسے ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے. اس کا مطلب عملی طور پہ یہ ہے کہ اب اگر PTI نو کانفیڈنس موشن پاس کرنا چاہتی ہے اس وقت کی حکومت جو PMLN کی ہے، PDM کی متحدہ PMLN کی حکومت، اس کے خلاف، تو PTI کو اپنی ایک اسٹرینتھ شو کرنی ہے. تو 130 لوگ جنہوں نے انیشلی ریزائن کیا تھا اس میں اس تعداد کو اب 11 MNAs کی ریزگنیشن ایکسیپٹ کر کے سینٹر کی حکومت نے کم کر دیا ہے تاکہ وہ اس چیز سے بچ سکیں. اس عمل سے سینٹر کی حکومت نے عمران خان صاحب کو ایک میسج دیا ہے کہ وہ اب چیزوں کو جس طرح ہو سکے گا، جیسے ہو سکے گا طول دیتے رہیں گے، اور ان کی حتی الوسع کوشش یہی ہوگی کہ وہ اپنی حکومت کو کھینچ کر اس کے جو دورانیہ اس کا اگلے سال تک کے اینڈ تک کا ہے اس کو پورا کریں گے، اور اس کے بعد جس ٹائم پر نارملی الیکشن ہونا تھا وہ ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس کے رد عمل میں آگے اب کس طرح سے سیاسی صورتحال کو لے کے چلتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی بال جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کورٹ میں ہے. عمران خان صاحب نے پنجاب کی حکومت ملتے ہی انسٹرکشنز دی ہیں کہ احساس پروگرام کو فوری طور پہ بحال کیا جائے، اور اب اس کے تحت جو مختلف پروگرامز ہیں ان سب پر کام شروع ہو جائے گا. صحت کارڈ، لنگر خانہ، پناہ گاہ اور دیگر پروگرام جو ہیں وہ پھر سے ان کے تحت جتنی سہولیات تھیں وہ عوام کو میسر ہوں گی. پاکستان کے 3 صوبوں میں سیلاب کی صورتحال بہت تشویشناک ہے. جانی مالی نقصان بہت زیادہ اسکیل پر چلا گیا ہے. ڈرینز کلاگڈ ہیں، سیوریج شامل ہو کر پانی آ رہا ہے، پر نالے جو ہیں وہ اپنی سطح سے اوپر بہہ رہے ہیں اور ایک غلاظت پورے شہر میں پھیل چکی ہے. مگر سینٹر کی حکومت کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں، اور سندھ کی حکومت اس سے بالکل لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے، اور ان کو قطعاً ان صورتحال کو بہتر کرنے میں ان کا کوئی انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا. اس کے برعکس عمران خان صاحب نے پنجاب اور KPK میں فلڈ ریلیف آپریشنز کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے اقدامات لینے کے لیے کہا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اگلے ویلاگ میں پھر نئی خبروں کے ساتھ شامل ہوں گے.